نحمد صلی وسلم علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات کل عام وانتم بخیر شہر المبارک رمضان کریم۔ رمضان مبارک کا پہلا روزہ ہے حرمین شریفین میں اور خلیج میں، پاکستان اور ان علاقوں میں شاید کل ہوگا پہلا روزہ۔ اللہ تعالی ہم سب کے لیے قیام و سیام اور شہر مبارک میں اپنے قرب و رضا کی کثرت سے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے اوپر ہم شعبان کی آخری عشرے سے ہی حضرت سلیمان رضی اللہ عنہ کی روایت جو آخر شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ فرمایا تو اس کے اوپر بیانات کی سلسلہ جاری ہے، جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شہر مبارک کی اعمال اور فضائل اور اس کے اجر و ثواب اور صبر اور ہمدردی اور شہر القرآن ہونے کا اور سب کا ذکر تفصیل سے فرمایا۔ ہم لوگ بھی اس کو 5-6 نشستوں میں مستقل اس کو اپنا عنوان بنائے رکھا۔ صبر کا مہینہ ہے، تراویح اور قیام اس کے اوپر استقامت سے رہے، اور دیگر اعمال جتنے ہیں اس کی مثالیں بھی ہم لوگوں نے دی کہ اکابر کے رمضان کی تفسیر کچھ نہ کچھ گزشتہ نشست میں آ گئی تھی۔ یہ صبر اور احسان کا مہینہ ہے، اور روزہ داروں پر افطاری کرنے کا اجر، اور اگر پوری طرح نہ ہو تو پانی پلا دینا، کھجور کا حصہ دے دینا، یہ سارا اس میں آ گیا ہے۔ ہم کہے تھے کہ اس امت میں اللہ پاک کے اسی پہ کل ہمارا ختم ہوا تھا۔ حضرت روح البیان میں سیوطی کی جامع صغیر اور سخاوی کے مقاصد سے، علامہ سخاوی رحمہ اللہ کی علیحدہ کتابوں سے مقاصد، سیوطی رحمہ اللہ کی جامع صغیر سے بروایت حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد نقل کیا ہے کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ بزرگان دین کی 2 قسمیں ہیں، ایک اکابرین تشریح جن سے اللہ پاک نے شریعت کی احکامات اور اس کی تعلیم اور ترویج، عام رواج اور اس کی اشاعت عام کی خدمت کی ذمہ داری دے رکھی ہوتی ہے، اور ان کو توفیق عطا فرمائے۔ ان کو اصحاب التشریح کہتے ہیں، شریعت کے ماننے اور اس پہ عمل کرنے اور آگے پہنچانے والے۔ بلغ عنی ولو آیات ہے، تو یہ اس درجے کے لوگ ہوتے ہیں، حقیقی وارث الانبیاء یہی ہوتے ہیں۔ دوسرے جن کا یہ علامہ سیوطی اور علامہ سخاوی رحمہ اللہ فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر سن کی روایت سے کہ میری امت میں ہر وقت 500 برگزیدہ بندے اور 40 ابدال رہتے ہیں۔ جب کوئی شخص ان میں سے مر جاتا ہے فوراً دوسرا اس کی جگہ لے لیتے ہیں۔ یہ اصحاب تکوین ہوتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یعنی یوں کہیں کہ علمیہ کی CID ایک محکمہ ہوتا ہے، اور یہ ابھی ہم گزرے ہیں لیلۃ المبارکہ فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ اللہ پاک اس رات کو اپنے حکمت والے اعمال کی سال بھر کا بجٹ پیش کر کے ایجنسی کے حوالے کر دیتے ہیں جو اصحاب تکوین ہوتے ہیں۔ اس میں فرشتے بھی ہیں کہ کس کا کتنا رزق ہے، کتنے
زندگی ہے، کتنا اس کو رہنا ہے، اور اسی طرح کس نے آنا ہے اور کس نے رخصت ہونا ہے. تو یہ فرشتوں کو تو مستقل ایک ڈیوٹی ہے. کائنات کا چپا چپا فرشتوں کی اس سے گھرا ہوا ہے، اور کچھ تو رکوع میں ہیں، کچھ سجدے میں ہیں، کچھ ذاکرین کی مجلس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور اسی طرح باقی ڈیوٹیز وہ ادا کرتے ہیں مارکیٹ کے اوپر، ہر ایک کی حفاظت کے لیے، حتیٰ کہ خوراک کے لیے بھی فرشتے مقرر ہیں. اسی طرح اللہ پاک کے کچھ جو نیک مسلمان جنات ہیں ان میں سے، اور اسی طرح جو برگزیدہ بندے ہیں جو زندہ ہوتے ہیں ان کی تفصیل بتا رہے ہیں. اور کچھ بعید بھی نہیں کہ اللہ پاک کی نیک روحیں جو ہوتے ہیں وہ بھی اس کام میں کہیں نہ کہیں اللہ پاک ان کو توفیق عطا فرماتے. یہ اصحاب تکوین ہوتے ہیں. ان میں سے کوئی خالی پوسٹ نہیں رکھی جاتی، جو گزرتا ہے اس کے لیے دوسری جگہ لے لیتے ہیں. شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کو مشہور واقع یہ ان کے پھر دونوں کہ اپنے اپنے برگزیدہ بندوں کے لیولز ہوتے، جس کو یہ بتا رہے ہیں کہ 500 برگزیدہ بندے 40 ابدال رہتے. تو ان میں جو ٹاپ موسٹ کی جو لیول ہوتی ہے وہ کتب ارشاد جو ہے اللہ پاک کا وہ خاص ان کو مقام عطا فرمائے ہوتے ہیں. اسی طرح کتب تکوین یہ بھی ان کو اللہ پاک نے خاص مقام عطا کیے ہوتے ہیں، جیسے DGISI آج کل کے ہمارے یا انٹیلیجنس کی جو ہے ہیڈ ہوتے ہیں. لیکن بعض اوقات یہ دونوں منصب ایک شخص پہ بھی جمع ہو جاتے، جیسے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ کے اوپر یہ دونوں اکٹھے تھے. ان کو مشہور واقعات حضرت نے ذکر کیے ہیں. تو ایک شخص کا وہاں پہ جو ہے وہاں پہ عراق میں انتقال ہوا، دور دراز کے علاقے میں، موصل وغیرہ، اور رات کو اس کا خادم کوئی ان کے لیے پانی اور لوٹے لے کے کھڑا تھا. حضرت نے پہلے اندر سے کوئی فراغت ہو کے اور وہ چل پڑے. اور ان کے لیے بھی اللہ پاک نے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تکوینی بزرگوں کی کچھ دیں تو وہ کھائیں نہیں، کیونکہ ان کی خوراک میں بھی خاص ایک ان کی اسٹیٹس کے حساب سے ہائی سپیڈ وہ ہوتی ہے، یا اور ان کے پیچھے نہ پڑے. حضرت فرماتے ہیں وہ نیک ہوتے ہیں، تنگ کرنے والے کے لیے اگر ان کے دلوں میں کدورت آ جائے تو وہ جو ان کے پیچھے پڑا ہوئے تو اس کو نقصان ہوتا ہے. تو وہ موصل میں ایک شخص کے جنازے کے لیے حضرت گئے اور انہوں نے جنازہ پڑھا. پھر پوچھا گیا کہ اس کی جگہ پہ کس کو اپوائنٹ کیا جائے. تو استنبول سے ایک شخص کو لایا گیا، ان کو سینے سے لگایا، زنار اس کا کھولا. یہ بڑا پیچیدہ، اور اسی کا ذکر سورہ کہف میں موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ مشہور ہے. موسیٰ علیہ السلام تو تشریح پیغمبر تھے، صاحب کتاب تھے، لیکن ان کی خود درخواست کے اوپر کہ میں ایسے بزرگوں سے ملنا چاہتا ہوں جو آپ کے اہل تکوین میں سے، تو ان کو پھر بتایا گیا. یہ باب مندم کے قریب جو آج کل بہت مشہور شہرت رکھی ہے، یمن اور مصر کے درمیان جو ہے یہ سمندری جو ہے مرج البحرین کا جو ذکر ہے، تو وہاں پہ ان کی ملاقات ہوئی حضرت خضر علیہ السلام سے. حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو کہا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے کہ آپ تشریف بزرگ ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ مجھے صابرین میں پائیں گے، میں چلتا ہوں. تو تیسرے واقعے پہ وہ صبر نہیں کر سکے تو ان کو کہا کہ وہ سب اپنا راہ لو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد، کاش میرا بھائی موسیٰ علیہ السلام صبر کر لیتے ہیں
تو اور کوئی کئی سینکڑوں واقعات ان کے سامنے آ جاتے ہیں. باہر کے یہ ایک مستقل چیز ہے چونکہ مضمون میں آ گئی ہے، اس کی تفصیل بھی بتانا ضروری تھی. اللہ ہم سب کو اپنے مقربین میں شامل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم.